بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے ایک دعا کا سبق پڑھا اور سنا گیا. آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا، جسے رب العالمین نے اپنے کلام پاک 13واں پارہ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا، اس کا ذکر اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہنے والے نہ کارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو اس کا فیض نصیب فرمائے. حسنین بیٹا یہاں میرے سامنے آؤ، زین بھائی کے ساتھ بیٹھو. آیت کریمہ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قاری صاحب، خان صاحب کو قرآن شریف دو، مستقل قرآن شریف دو. ختم ہو گئے. آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش کی جائے. اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو کھیتی کے بغیر جو وادی ہے اس میں آباد کیا ہے، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس. اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. سو آپ لوگوں کے دلوں کو بنائیے کہ ان کی جانب مائل رہیں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں. اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کا رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، کیا کیا خزانے ہیں رب ذوالجلال ہی جانے، یا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہو. ہم نکارے کچھ پڑھ کے کچھ سوچ کے جو بات انہی کی توفیق سے سمجھ میں آئی ہے عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات، اپنی اولاد کے لیے رہائش کا بندوبست کرتے ہوئے کہاں کرنی چاہیے رہائش؟ اچھے ریٹ کیٹ سیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہو جہاں کلبیں ہوں، جمز ہوں،
اور کیا کیا کچھ جو ہماری ترجیحات میں شامل ہو چکا ہے. ان میں سے کچھ چیزوں کو دیکھنا اچھی بات ہے اور کچھ کو دیکھنا حرام ہے، لیکن ان سب چیزوں کا نمبر 2 ہے. ان چیزوں کا جو جائز ہے، جو حرام ہے ان کا کوئی نمبر ہی نہیں. جو چیز دیکھنے والی ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ میری اولاد کو ایسا ماحول میسر آئے جو ان کو دیندار بننے میں ممد اور معاون ہو. کیا میں آپ سوچتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم سوچتے ہوں، لیکن جو بات سمجھ میں آئی ہے اور جو ساتھی ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں ان سے جو سنتے ہیں اور جو دیکھتے بھی ہیں، جہاں کے قرب و جوار میں مسجد ہو، ماشاءاللہ پلاٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ ران صاحب جی، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. 10% زیادہ یا 50%؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے میری اور آپ کی، اگر ہم بھی ایسے ہیں تو مسلمانی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں میں آپ اپنے پاکیزہ یا میں نہیں کہتا، لیکن یا کا امکان اللہ نہ کرے زیادہ ہو، جس میں ہمارے پاکیزہ یا بجر صاحب چہرے ہیں. یا سے کیا مراد ہے میں نہیں کہوں. اور پھر اس سے اوپر جائیے، بعد نماز کی بنیادی ہے صرف نماز ہے. کہاں رشتے ہو رہے ہیں؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جہاں گلی گلی شراب خانے ہوں، گراسری کی دکان پر شراب بکے، ایسے ہی کہ جس طرح پاکستان میں بکسی 7 اپ لینے کے لیے سکہ ڈالیں تو وہ باہر نکل آئے، تو وہاں سکہ ڈالے کیا نکلے؟ جی بڑی صفائی ہے جی، مکھی کوئی نہیں نظر آتی. مکھیوں کا باپ شیطان، وہاں وہ بھی نہیں ملتا. نہ صفائی سے انکار، نہ رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی سے خوبیاں ہیں. افسوس سے اعتراف کرتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا، بربادیوں کا شدت سے نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ شرمندہ ہیں. لیکن جب آن دا ہول مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو وہاں بچوں کے دیندار بننے کے لیے ماحول زیادہ ہے یا کم؟ ہمارے اپنے ساتھ دائیں بائیں ایسے لوگ ہیں جو مدتوں وہاں رہتے آ رہے ہیں، 10 سال 20 سال 40 سال والے. ان سے جا کے دل کی بات پوچھ لیجئے. نوجوان بیٹی رات کا 12 1 2 بج چکا ہے، نہ گھر میں آئی ہے نہ ماں باپ کو پوچھنے کی جرت ہے. کالے حبشی سے، شرابی سے، نشہ کرنے والے سے شادی کرتی ہے. اگر ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کی جگہ گھر نہیں، ان کی جگہ جیل ہے. رانا صاحب ایسے ہی ہے یہ نہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا الو ہے. اگر کوئی افلاطون اس وقت دنیا میں ہے تو میں ہوں. کیوں؟ میں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہے اور میں موٹے موٹے انگریزی کے لفظ بولتا ہوں، اگرچہ ایک صفحہ انگریزی کا صحیح طور پہ نہ لکھ سکے. عقل کدھر ہے؟ رشتوں کی تلاش کے لیے وہ تو ہے اندر جو رشتے ہو رہے ہیں.
بیٹیوں کے لیے نیک ماحول دے رہے ہیں. چوئی صاحب جی برادریوں والے ہیں. مسجد کا اثر ہے. اگر لڑکا جواریہ ہے، شرابی ہے، دائیں بائیں دیکھنے والا ہے، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے اگر کسی کی بیٹی اس کے ساتھ نتھی کی گئی، وہ بیٹی ماشاءاللہ رابعہ بصریہ بن جائے، عائشہ، میمونہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہن ان کے نقش قدم پہ آ جائے گی. اپنی اولادوں پہ ترس کریں. ہو رہا ہے ترس؟ کہتے نہیں جی ہم تو ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. خاک حقوق کا خیال رکھتے ہیں جی. آزادی ہے، بڑی شاندار آزادی ہے، بڑی شاندار آزادی ہے. بربادی کا نام آزادی رکھ کے، گندگی کا نام بریانی رکھ کے وہ بریانی بن جائے گی. کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ سوائے اپنے آپ کے کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتے. ہاں امت کو گندا کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، شاہ صاحب جی دعا کرو میرے بچے نمازی بن جائیں. کس سیکٹر میں کوٹھی بنائی ہے؟ جس سیکٹر میں کوئی مسجد نہیں، توحید والا. ماشاءاللہ ساری نمازیوں تہجد مسجد میں جا کے پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آئے گا ذکر بعد میں، کہ یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، یا رب مجھے اور میرے بیٹوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. تو اس سے پہلے کیا کیا؟ کہاں کو ٹھہرایا؟ خان صاحب جی کہاں ٹھہرایا؟ بیت الحرم. تو کیا کریں؟ صرف دعا، اللہ چاہے تو بغیر دعا کے بھی کر سکتے ہیں. چاہے چائنا کے جہاز پر پیکنگ کے لیے ٹکٹ لے کے، ویزا لے کے بیٹھے ہیں، اللہ چاہے تو مکہ میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن عام دستور کیا ہے؟ جدہ جانا ہے، ٹکٹ جدہ کی، ویزا جدہ کا. تو پھر ہم جانا چاہتے ہیں جدہ شریف، ویزا ہے چائنا کا، ٹکٹ ہے چائنا کی، یا اللہ چائنا جدہ شریف پہنچا دے. مکہ اور فریبی. ربنا لیقیموا الصلاۃ. رہائش کو چنتے وقت ہدف کیا ہے، گول کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کر سکے. فاجعل افئدة من الناس. اس آخری بات پہ آج کا درس رکو بس، باقی انشاءاللہ. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف ایسا بنا دیجئے کہ ان کی طرف مائل ہو. اس ٹکڑا مبارکہ میں بڑی باتیں ہیں، صرف ایک اب سنتے ہیں، باقی انشاءاللہ اللہ عافیت دے، موقع دے، آئندہ سبق میں پڑھیں. ایک بات بڑی توجہ کیجیے. خان صاحب بڑی توجہ کیجیے. ملک صاحب جی سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک سے دعا کو قبول کروانا سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ میری مان لے. یہی ترجمہ یا کچھ اور ہے؟ ڈاکٹر راما صاحب یہی ترجمہ یا کچھ اور ہے؟ یا اللہ میری مان لے. بولو میں نے اور آپ نے. اٹھو بیٹا، نہیں آپ نے ادھر آؤ. یہ دیکھو بچہ، اس کی ماما نے جب اس کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، اس کے کتنے نخرے مانتی ہے کہ نہیں؟ اس بیچاری نے صبح سے اس کا لنچ باکس تیار کیا ہے. کہتے ہیں نہیں
میں نہیں یہ نہیں کھانا. تو ماما کہتے جی میرے بیٹے کیا کھاؤ گے؟ ایسے حیران صاحب کہ نہیں. نیک بخت دیکھتا ہے کہ یہ بہانہ کامیاب نہیں، کہتا یہ بھی نہیں میں کھانا، یہ نہیں میں نہیں کھانا. اچھا بیٹو جی کیا چاہتے ہو؟ ایک اور فرمائش. ماما آخری حد تک ایسے کرتے ہو نا، ایسے کرتے ہو نا. ایسا نہیں، یہ میرا پکا دوست ہے، سیانا پکا دوست ہے میرا. آپ نہیں ایسے کرتے؟ نہیں کرتے. یہ تو ماما بیچاری پر تو آئے گی نہیں، جس کے بال سفید ہو گیا تمہارے استعمال کی وجہ سے. کرتا کہ نہیں؟ ایک کوئی پارٹی ہے. پکے بچے ہیں صغیر صاحب آپ کے. ماما جو کہتا جاتا ہے جہاں تک اس بیچاری کی طاقت ہے مانتی جاتی ہے. کیوں کہ مٹھو پی ایچ ڈی کی کلاس میں جا رہا ہے، پڑھ کے آ رہا. گستاخی معاف کر. اب سنیے، اس مٹھو کو پریپ یا پریپ سے وہ کیا ہے مانٹیسری نرسری، اس میں بھیجنے کے لیے بیچاری ماما کتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتی. لا الہ الا اللہ. مجھے شرم نہ آئے رب العالمین سے اپنی بات منوانا چاہوں اور ان کی نافرمانی کروں. دنیا میں کہیں ہے یہ سودا کہ ٹیک ہی ٹیک ہو گیو نہ ہو؟ کیا سودا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک. کچھ لو کچھ دو، اسی کو کمپرومائز کہتے ہیں. اللہ پاک ان کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا. ہم کہتے ہیں تو نے دینا ہے اور ہم نے لینا ہے، بس. یہ کہانی نہیں ٹھیک. ٹھیک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے. پہلے اپنی غلامی لے کے آئے ہیں، پھر ان کی رحمت کا سوال ہے. اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی فصل نہیں، نماز کے قائم کرنے کے لیے آباد کیا ہے. اب آپ مجھے یہ دیجیے. یہ ہے ادب. سورہ الفاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین مانگنا ہے، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پہلے مدد مانگنے کی بات کی ہے یا اپنی غلامی کی؟ زور سے بولو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. پہلے لے کے آیا ہے، پھر سوال کر. سورہ البقرہ آیت کریمہ 285، آخری سورت کا صفحہ. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک. انہوں نے کہا ہم نے آپ کے فرمان کو سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک، ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے. سوال پہلے ہے میجر صاحب یا اپنی غلامی کا اقرار و اعلان پہلے؟ زور سے بولو. چوہدری صاحب بات واضح ہو رہی ہے. پہلے غلامی ہے، سمعنا واطعنا، سرنڈر ہے. اب دامن پھیلایا ہے فقیر نے. غفرانک، ہماری جھولی کو، یہ تشریح ہے ترجمہ نہیں، ہماری جھولی کو اپنی مغفرت سے بھر دے. ایک اور مقام سنیے اور اسی پر بات ختم کرتے ہیں. سورہ الاعراف آیت کریمہ 56 نکال. آیت شریفہ کا آخری حصہ، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور ان سے دعا کرو ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی تباہی سے ڈرتے ہوئے. وَطَمَعًا، اور ان کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ ہمارا سبق.
ملک طارق صاحب واضح ہو رہی بات. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. محسنین ان کو کہتے ہیں، امام ابن قیم فرماتے ہیں، جو اللہ پاک کے ہر حکم کو مانتے ہیں. یقیناً اللہ کی رحمت ان کے نہایت نزدیک ہے جو ان کے ہر حکم کو مانتے ہیں. تو رحمت کا بہت زیادہ قریب ہونا کیا معنی؟ اس سے پہلے دعا کا ذکر ہے. دعا قبول کروانی ہے تو کیا کرو؟ بولو. ان کی ہر بات مانو، پھر دیکھو دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں. آج کے سبق میں آخری بات، دعا اللہ پاک سے اپنی بات کو منوانے کا نام ہے، اور اللہ سے منوانے کے لیے چابی کیا ہے؟ ہم ان کی مانیں، اگر چاہے تو نہ مانے پھر بھی، لیکن ان کا دستور یہ ہے کہ جو ان کی مانے اس کی ضرور مانتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کا آئندہ اتوار کو آغاز ہوگا. اللہ عافیت خیریت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.